کہ حرف جر کو حرف جر کیوں کہتے ہیں؟ جر کا مطلب ہے کھینچنا. جر ثقیل آپ نے سنا ہو، کرین کو کہتے ہیں فارسی میں، عربی میں جر ثقیل. جر ثقیل چیزوں کو کھینچنے والی کرین جیسے ہوتا ہے جر ثقیل. تو یہ چونکہ جر فعل لازم کو کھینچ کے مفعول تک پہنچاتا ہے، اس لیے اس کو حرف جر کہتے ہیں. کھینچ کر پہنچانا، معنی لازم کو متعدی بنانے کے لیے مفعول تک پہنچانے کا کام کرتا ہے، اس لیے اس کو حرف جر کہتے ہیں. مطلب دوم یہ ہے کہ لام ملکیت کے لیے آتا ہے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کی ملکیت ہے زمین و آسمان میں جو چیزیں ہوں. تو یہاں پر سوال ہوتا ہے کہ ہم جو ہے مکان کے مالک ہوتے ہیں، تو کیا اللہ مالک ہے یا ہم مالک ہیں؟ دو مالک ہو گئے، ایک چیز کے دو مالک تو نہیں ہوتے. پھر دو مالک کیسے ہو گئے؟ تو اس میں یہ ہے کہ حقیقی مالک اللہ ہے، ہم تو عارضی طور پر جو ہے طفیلی مالک ہیں. اصل تو اللہ ہی مالک ہے ہر چیز کا. تو یہ اس کا جواب ہے. ملکیت و اختصاص میں ایک فرق ہے. اختصاص یعنی ایک چیز کی ایک آدمی کے لیے مختص ہو جائے، یہ ایک کسی شخصیت کے لیے مختص ہو جائے. ضروری نہیں ہے کہ وہ چیز اس کی ملکیت ہو، بیچ سکے. مثلا الجل للفرس، زین گھوڑے کے لیے، تو گھوڑا زین کو بیچ تھوڑی سکتا ہے، اس کے لیے مختص ہے خالی. یا المدرسۃ للطلاب، مدرسہ طلاب کے لیے، کہ طلاب مدرسہ بیچ کے کھا سکتے ہیں نا؟ کیا تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا نا. مختص ہونا الگ چیز ہے، ملکیت ہونا الگ چیز ہوا کرتی ہے. عام مدرس یہ کہا کرتے تھے کہ ہر چیز کا ایک اصلی و حقیقی معنی ہوتا ہے، اور دوسرا جو ہے مجازی معنی ہوا کرتا ہے. جیسے آپ کہتے ہیں کہ لام اختصاص کے لیے ہے، تو یہ اس کا اصلی معنی ہے، ملکی و غیر ملکی اختصاص کے لیے. لیکن لام کبھی متعدی کرنے کے لیے بھی آتا ہے، کبھی علت کو بتانے کے لیے بھی آتا ہے، کبھی اور کام کے لیے بھی آتا ہے. تو یہ اس کے مجازی معنی ہے. لیکن اس بات کو بھی مد نظر رکھیں کہ ایک لفظ کے کئی اصلی معنی بھی ہوا کرتے ہیں. اس لحاظ سے لفظ کہلائے گا مشترک، کہ لفظ مختلف معنی میں مشترک ہے. جیسے لفظ عین، اس کا ایک معنی مقرر نہیں ہے، اس کی جو ہے 70 معنی ہے. عین جو آنکھ کو بھی کہتے ہیں، عین جو ذات چیز کو بھی کہتے ہیں، عین نفس کو بھی کہتے ہیں، عین تلوار کو بھی کہتے ہیں، عین جاسوس کو بھی کہتے ہیں، عین سونا کو بھی کہتے ہیں، عین چاندی کو بھی کہتے ہیں. مختلف چیزوں کے نام ہیں. تو یہ لفظ مشترک ہے. یہ جو عام مدرس کی بات تھی وہ وہاں پر ہے کہ جب ایک شے کا اصلی معنی ہو، باقی معنی مجازی استعمال ہو. جیسے اسد شیر کا اصلی معنی ہے، باقی جو رجل شجاع میں استعمال ہوتا ہے وہ مجازی معنی ہے. تو یہ دو قسم کی چیزیں آتی ہیں. اگر اصلی معنی ہو سب کے سب، تو پھر قرینے مجاز کی ضرورت نہیں ہوا کرتی، کیونکہ سب اصلی معنی ہے. صرف قرینے تعینیہ کی ضرورت ہوا کرتی، یعنی تعین کرے کہ کون سا حقیقی معنی لیا گیا ہے. لیکن اگر ایک اصلی معنی ہو، مجازی معنی لیا جائے دوسرا، تو مجازی معنی کے لیے قرینے مجازیہ چاہیے.
خوب، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر معین۔ واللام للملک، لام ملکیت کے معنی میں ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کی ملکیت ہے جو کچھ زمین و آسمان میں ہے۔ تو لام ملکیت کے لیے آگے، اور یہ ملکیت حقیقی ہے۔ ہماری ملکیت جو کیا ہے؟ مجازی و عارضی ہے، یعنی حقیقی نہیں ہے۔ حقیقی ملکیت تو اللہ ہی کی ہے۔ وہ شبہ ہی، شبہ ملکیت ہے نا، اختصاص کے لیے بھی لام آتا ہے۔ وہو الاختصاص، شبہ ملک جو ہے وہ اختصاص کا نام ہے، کہ جل گھوڑے کے لیے اور مدرسہ طلاب کے لیے۔ نہ ہو اثر جو للدابت، زین دابہ یعنی گھوڑے کے لیے ہے۔ وفی تعدیت ایزن وتعلیل قفیا، اور متعدی بنانے میں بھی لام اور علت کو بیان کرنے میں بھی لام پایا گیا ہے۔ قفیا نے پایا گیا ہے۔ نہ ہو فہب لی من لدنک ولیہ، یہ ان لوگوں کے لیے دعا ہے جن کے یہاں اولاد نہیں ہوا کرتی، قرآن کی دعا ہے۔ پیغمبر نے بھی دعا مانگی کہ پروردگارہ میرے لیے اپنا جانشین قرار دے دے، ولی مقرر کر دے، جو میرے بعد آ کر کے اس سارے نظام پیغمبری کو سنبھالے۔ فہب لی، پس ہبہ کر میرے لیے، پیغمبر کہہ رہے ہیں، پیغمبر یعنی ایک اور پیغمبر، ہمارے پیغمبر، من لدنک ولیہ، اپنی جانب سے ایک ولی اور اپنا وارث مقرر کر دے۔ تو یہاں پر لی کا لام وہ تعدیہ کے لیے ہے، یعنی ہبہ کرنے کا تعلق جو ہے اللہ کی جانب سے میرے تک پہنچے۔ تو جب ہبہ کرنا اللہ کا میرے لیے، مجھ تک پہنچے، نہیں متعدی کے معنی میں، لام تعدیہ کے معنی میں۔ اب علت کے معنی میں آ رہا ہے، دیکھیں، وَإِنِّي لَتَعْرُونِي لِذِكْرَاكَ حِزَّةٌ، میں تمہارے تذکرے کی اور تمہاری یاد کی وجہ سے کانپ جاتا ہوں۔ انی لتعرونی، تعرونی کانپ جاتا ہوں، ذکراک تمہیں یاد کرتا ہوں۔ تو تعرونی کا مطلب عارض ہونا، حزتن کا مطلب ہے کانپنا، کانپنا مجھ پر عارض ہو جاتا ہے تمہارے یاد کرنے کی وجہ سے۔ تو لام لذکراکا کا لام علت ہے۔ کون سا لام؟ ہاں ہاں، ذکرہ خود ایک مصدر ہے نا، ذکرہ خود مصدر ہے۔ وزید للتوکید، اور لام کو زائدہ بھی لایا جاتا ہے تاکید کرنے کے لیے۔ آپ مدرس یہ کہا کرتے ہیں کہ قرآن میں جو حروف زائدہ ہیں یا جو الفاظ زائدہ ہیں، کوئی آ کر اعتراض کر سکتا ہے کہ کیا زائد و بیکار چیزیں بھی اللہ قرآن مجید میں لائے؟ تو قرآن جو ہے اس پر حرف آتا ہے نہیں، قرآن جو ہے اس کے اندر ایک عیب آتا ہے نہیں۔ تو آپ مدرس کہتے ہیں زائدہ کا مطلب بیکار نہیں ہے، زائدہ کا مطلب زائد کنندے معنی، یعنی معنی میں زیادتی پیدا کرتا ہے، یعنی تاکید پیدا کرتا ہے، اس معنی میں ہے۔ اس لیے جو ہے زائدہ لاغو کا معنی نہیں ہے، زائدہ تاکید کرنے والا معنی ہے۔ وزید للتوکید، اور لام کو زیادہ کیا ہے تاکید کرنے کے لیے۔ نہ ہو ولا للما بہم ابداً دواؤن، تو
یہ لام جو آیا ہے وہ تاکید کے لیے جو لا کے بعد لام ہے، لے ماں جو اس کا لام ہے، پہلا والا لام، وہ تاکید کہ نہ ان کے لیے ابداً یہ چیز دوا ہے، تو لام یعنی ہرگز دوا نہیں ہے، تو لام تاکید کے لیے اکثر کہتے ہیں کہ تاکید کے لیے جو ہے وہ زائدہ ہو جانے کی صورت میں متعلق کی ضرورت نہیں، مشہور قول یہی ہے، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں متعلق بھی ہوتا ہے، مشہور یہی کہ نہیں ہے۔ وتعطیل التقویت، لام تقویت کے معنی میں بھی آتا ہے۔ تقویت کا مطلب کیا ہے؟ تقویت کا مطلب ہے متعدی کرنے اور زیادہ ہونے کے درمیان کا معنی ہے، اس کو کہتے تقویت۔ وہوا، یہ معنی تقویت کیا ہے؟ بین التعدیت والزیادت، تقویت کا مطلب یہ ہے کہ متعدی کرنا اور زیادہ واقع ہونے کے درمیان کا معنی ہے، نہ ہو۔ ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر تم خواب کی تعبیر کرنے والے ہو تو میری بھی تعبیر کرو کہ میں نے بھی خواب میں دیکھا ہے۔ حضرت یوسف سے کہا انہوں نے، تو للرؤیا ہے متعدی اور زیادہ تاکید کے معنی کو بھی لاتا ہے، یعنی تقویت کر رہا ہے کہ خواب کی تعبیر کرو، یعنی ہاں۔ فعال لما یرید، فعال ہے اس چیز کو انجام دینا ہے، اس چیز کو کہ جس کا وہ ارادہ کرتا ہے۔ اللہ فعال ہے اس چیز کا کہ جس کا بھی ارادہ کرتا ہے وہ انجام دیتا ہے، تو لام تاکید کر اس چیز کا جو اللہ کا ارادہ وہ انجام پائے گا، تو لام تعدیہ اور زیادتی کے درمیان تقویت کا معنی ہے۔ قال فی شرح الکافیت، شرح کافیہ میں آغائی مصنف نے کہا ولا يعمل ذلك بمتعد الی اثنین، اسلام کو دو مفعول کی طرف متعدی کرنا یہ کام لام کے ذریعے سے انجام نہیں دیا جا سکتا ہے، لام دو متعدی مفعول کی طرف کرنے کے لیے نہیں لایا جا سکتا ہے۔ ولا يفعل ذلك، ذالک نا متعدی کرنے کا کام، متعدن باثنین، لام یہ کام کرے کہ دو کی طرف متعدی کرے، یہ کام لام سے نہیں ہوگا، کیوں؟ لعدم امکان زیادتھا فیہما، کیونکہ ممکن نہیں کہ لام کو زیادہ کریں دو مفعول میں، دونوں مفعول میں لام زیادہ کر کے لے کر آ جائیں، یہ امکان نہیں رکھتا۔ لأنہ لم یؤخذ، کیونکہ یہ کلام لغت عرب سے سما سے معلوم نہیں ہوا ہے کہ دو لام متعدی کرنے کے لیے لائے جائیں۔ لأنہ لم یؤخذ، کیونکہ یہ دو لام دو متعدی کرنے کے لیے لے کر آئے، یہ نہیں معلوم ہو سکے۔ وفی احدہما، اگر کسی ایک کو ہم لام سے متعدی کریں، دوسرے کو بغیر جو ہے لام کے متعدی کریں، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں ایک کو اگر متعدی کریں لام سے تو ترجیح بلا مرجح ہو جائے گا، لعدم المرجح، کیونکہ ایک کو جو ہے متعدی کرنا لام کے ذریعے سے دو مفعول میں سے ترجیح بلا مرجح ہے، اس لیے دونوں لام کو متعدی نہیں، دونوں مفعول کو متعدی بلام نہیں کیا جا سکتا ہے۔ والظرفیۃ حقیقتاً او مجازاً استبن ببا وفی، ظرفیت تو بھی پڑھ سکتے، ظرفیتہ بھی پڑھ سکتے، یعنی آپ بیان کریں ظرفیت کا معنی با حرف جر کے ذریعے سے یا فی حرف جر کے ذریعے سے، استبن یعنی بیان کریں، حقیقتاً و مجازاً، حقیقت میں ظرفیت حقیقی کیا ہے؟ ایک چیز کا دوسری چیز کے اندر ہونا، یا ایک چیز کا کسی زمانے کے اندر ہونا، یہ حقیقی ظرفیت ہے۔ اور مجازی یہ کہ معنوی ہو،
جیسے ایک مطلب میرے ذہن میں، تو یہ مجازی ہے، کیونکہ کوئی جو ہے انسان کو نظر آنے والی چیزیں نہیں ہے، معنوی چیز ہے، اس مجازی ہو جائے گی. والظرفیت استبن، ظرفیت کو بیان کریں ببا، با حرف جر کے ذریعے سے، وفی، فی کے ذریعے سے. نحو وَإِنَّكُمْ تمرون علیہم مصبحین وباللیل، کہ تم لوگ ضرور گزرو گے ان لوگوں کے قریب سے صبح اور رات، وباللیل یعنی رات کے وقت، صبح کے وقت اور رات کے وقت. تو یہاں پر رات ظرف ہے، اور اس ظرف میں آپ کا گزرنا ہوگا تو وہ مظروف ہے، گزرنا مظروف ہے، ظرف رات ہے. تو باللیل یہ شاید مثال ہے کہ با حرف جر ظرفیت کے لیے آیا ہے. وہ بھی تقدیر میں با ہے اصل میں، اس کا فی مصبحین آئی ہے. وما کنت بجانب الغربی، آپ جانب غربی میں نہیں ہیں. جانب غربی یعنی زمین کا حصہ، غرب کا حصہ اس طرف نہیں ہے. تو زمین جو ہے وہ ظرف مکان ہے اور آپ اس میں مظروف ہے. الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض. الف لام میم، روم والے مغلوب ہو جائیں گے دور کی زمین میں، یعنی زمین کا حصہ وہ فی ظرفیت کو بیان کر رہا ہے، دور کا حصہ زمین کا ہے جو اس میں جو مکان ہے، اور روم والے وہ مظروف ہیں. تو ظرفیت کے معنی فی آیا کہ زمین میں روم والے مغلوب ہو جائیں گے. لقد كان فی یوسف و اخویہ آیاتون، یوسف اور ان کے بھائیوں میں اخوت ہی ہونا چاہیے، اخوت ہی آیاتون، یوسف اور ان کے بھائیوں میں نشانیاں ہیں عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے. تو یوسف کے اندر کوئی جسم میں کوئی نشانی موجود نہیں ہے، یعنی ان کے قصے میں، ان کے واقعات میں نصیحت ہے، آیات و نشانی ہے اللہ کی، کوئی اگر اس قصے کو مد نظر رکھے تو یہ ظرف مجازی ہے. وقد یبیعان، ایک منٹ دیکھو، یبینان السبب، اور یہ دو چیزیں یعنی با اور فی کبھی کبھی بیان کرتے ہیں سبب کو، سبب کے معنی میں بھی آتے ہیں، یعنی علت کے معنی میں بھی آئیں گے. نہ ہو فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، اس ظلم کی وجہ سے کہ جو انہوں نے ہدایت والے لوگوں پر ظلم کیا تھا، اس کی وجہ سے یہ سزا ان کو مل رہی ہے. تو بے ظلم یعنی علت ظلم. وَدَخَلَتْ امْرَأَةُ النَّارَ فِي حِرَّةٍ حَبَسَتْهَا، عورت آتش جہنم میں داخل ہو گئی، فی حرتن یعنی لے حرتن، اس بلی کی وجہ سے کہ حبستھا، جس بلی کو اس نے حبس اور بند کر دیا تھا، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ عورت جہنم میں چلی گئی. تو فی حرتن بمعنی لے حرتن. وَبِالْبَاءِ استعین، یعنی استعانت کا معنی با کے ذریعے سے آتا ہے. استعانت یعنی طلب کمک کرنا نہ ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی اللہ کے نام سے مدد کو طلب کرتا ہوں. تو با استعانت کے معنی. وعد یعنی با کے ذریعے سے متعدی بھی کریں نہ ہو. ذهب اللہ بنورہم، اللہ ان کے نور کو
چھین لیا کرتا ہے. ذہبہ نے چلا جانا، نور کا چلا جانا، نور ان سے چلا جاتا ہے. جو حق سے باطل کی طرف جاتا ہے تو اس کا نور بھی چھن جاتا ہے. ولا یجمع بینہا و بین الحمزۃ، حمزہ باب افعال بھی متعدی کرنے کے لیے آتا ہے اور با حرف جر بھی متعدی کرنے کے لیے آتا ہے، لیکن دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے کہ حمزہ بھی آ جائے با حرف جر متعدی ہو جائے، یہ دونوں نہیں جائے. ولا یجمع بینہا، بین با متعدیہ و بین الحمزہ، حمزہ باب افعال کہ دونوں متعدی کرنے والے ادات ایک ساتھ جمع نہیں ہوتے ہیں. وَعَوِّض وَالتَّعْوِيضُ غَيْرُ الْبَدَلِ، عوض یعنی عوض کے معنی میں بھی آتا ہے، یعنی بِعْتُ هَذَا بِهَذَا، میں نے اس چیز کو اس چیز کے عوض میں بیچا، عوض میں بیچا. عوض میں بالکل برابری کا لحاظ کیا جاتا ہے، یعنی پیاز 1 کلو خریدی 100 روپے کے برابر، تو دونوں میں برابری کا خیال کیا گیا. عوض میں یہ ہوتا ہے. بدل میں یہ ضروری نہیں ہے. بدل امام کا نائب، جیسے نائب امام ہے تو اس کے بدلے میں ہے تو اس کی طرح ہی ہونا ضروری نہیں ہے، کم بیش بھی ہو سکتا ہے. والعوض غیر البدل، عوض جو ہے وہ والتعویض غیر البدل، عوض جو ہے بدل کے علاوہ چیز ہے. نہ ہو بعت هذا بهذا، میں نے اس پیاز کو بیچا 100 روپے کے بدلے میں، 100 روپے کے عوض میں. وَأَلْصِقْ یعنی الصاق کے معنی میں بھی با آتا ہے. نہ ہو وصلت هذا بهذا، الصاق یعنی ملا دینا، ملصق کرنا، متصل کر دینا. وصلت هذا بهذا، میں نے اس چیز کو اس چیز کے ساتھ متصل کر دیا. ومثل مع، اور مع کی مثل بھی با آتا ہے، یعنی مع کے معنی میں بھی آتا ہے. ومن الجنسیہ، اور جنسیہ میں نے تبعیضیہ کے معنی میں بھی با آتا ہے. وان، ان کے معنی میں با آتا ہے. بہا انطق، یہ مثل اور من اور ان، ان کے معنی کو بھی با کے ذریعے سے، بہا یعنی با کے معنی کے ذریعے سے، انطق با کے ذریعے سے ان معنی کو بھی بیان کریں، نطق کریں، بولے. یعنی نہ ہو یسبحو بحمدہ یا نسبحو بحمدہ، ہم اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. تسبیح کا مطلب کیا ہے؟ تسبیح کا مطلب ہے اللہ کو ہر عیب سے پاک سمجھنا، یہ تسبیح کا مطلب ہے. اللہ ہر عیب سے پاک ہے، یہ ہے تسبیح کا مطلب. وَبِحَمْدِهِ، بے یعنی مع حمدہ، یعنی اللہ کی خوبیوں کی سے اس کی جو حمد کر رہے ہیں، اس کے ساتھ اللہ کو ہر عیب سے پاک بھی مان رہے ہیں، یہ ہے تسبیح کا معنی. نسبحو، ہم اللہ کو ہر عیب سے پاک بھی مان رہے ہیں. بحمدہ، بے حمد کا لکھا ہے، ہاں، تیری حمد کے ساتھ یعنی تیری خوبیوں کے ساتھ تجھے ہر عیب سے پاک مانتے ہیں. یہ جو با جو ہے کیا ہے؟ با ہو گیا یہاں پر مع کے معنی میں. وَأَيْنَ يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ، تو بہا یہاں پر تبعیض من تبعیضیہ کے معنی، چشمہ کہ جس کے ذریعے سے، جس چشمے میں سے بعض پانی بندگان خدا پئیں گے، پورا چشمہ تو نہیں پی جائیں گے، تھوڑا پانی پیتے ہیں اس میں سے، تو با تبعیض کے معنی میں، یعنی بعض پانی چشمے سے پیا. سأل سائل بعذاب واقع، ایک سائل نے سوال کیا ایک عذاب واقع کے بارے میں. تو جس طرح رمیت السہم عن القوس میں آپ ملاحظہ فرمائیں کہ ان آتا ہے کمان سے تیر نکل جائے اور تجاوز کر کے دوسری جگہ پر لگے. اس نے بھی عذاب واقع کے تیر کو چھوڑا اور آ کر کے خود اس کو لگا.
یہ تجاوز کر کے معنی کسی پر آ کر کے پڑے، اس کا نام ہے ان۔ سأل سائل بعذاب واقع، عذاب واقع تیر کی طرح، تیر کی طرح عذاب واقع نکلا اور سائل کو آ کے لگا۔ جس طرح تیر اپنے ہدف کو جا کے لگتا ہے، یہاں پر یہ اس سائل کو جا کے لگا ہے۔ ان یعنی تجاوز کر جائے، اس بولنے سے تجاوز کر کے نکلا اور جو سائل کو لگا ہے۔ وَعَلَى لِلْإِسْتِعْلَاءِ، علا جو ہے بلندی کے معنی میں آتا ہے، حسن بلندی جس کو ہم محسوس کر سکیں، آنکھ سے دیکھ سکیں۔ نہ ہو علیہا وعلی الفلک، اس پر ہے یعنی اونٹ پر، مثلا اونٹنی پر ہے، یا علی الفلک یا کشتی پر ہے۔ تحملون، اونٹوں پر یا کشتیوں پر لوگوں کو حمل کیا جاتا، اٹھایا جاتا ہے۔ او معنن، یا بلندی معنوی ہو، اے نہ ہو تکبر زید علی امر، یعنی زید نے بلندی اختیار کی امر پر، یعنی تکبر کیا، اپنے آپ کو بڑا سمجھا۔ ومعنن، ومعنی فی، اور جو ہے علی فی کے معنی میں بھی آتا ہے۔ نہ ہو واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، ان لوگوں نے اتباع کی اس چیز کی کہ جس چیز کو شیطان نے ملک سلیمان میں پڑھا تھا۔ تو علی یعنی فی ملک سلیمان، ملک سلیمان میں جو شیطان نے پڑھا تھا، اس علی کو فی کے معنی میں لیا ہے۔ او معنی ان، اور جو ہے علی ان کے معنی یعنی تجاوز کے معنی میں بھی آتا ہے۔ اذا رضیت علی بنو قشیر، جب راضی ہو گئے مجھ سے بنو قشیر، یعنی مجھ سے رضامندی نکل کر کے بنو قشیر کو لگی۔ تو یہ جو ہے تجاوز کرنا، یعنی رضا مجھ سے نکل کر بنو قشیر تک جا پہنچی۔ اس طرح رمیت السہم عن القوس میں جو ہے تیر کمان سے نکل کر پہنچتا اپنے ہدف تک، اس طرح رضایت مجھ سے نکل کر پہنچی بنو قشیر تک۔ وبأن تجاوزاً، اور ان کے ذریعے سے تجاوز کا معنی لیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں وبأن تجاوزاً عن من قد فتنا، ان کے ذریعے تجاوز کا معنی قصد کیا ہے ان لوگوں نے جو ذہانت رکھتے ہیں، جو ذہانت رکھنے والے لوگ ہیں، انہوں نے ان کا معنی تجاوز لیا۔ اس لیے تجاوز کا معنی سمجھنا بھی بڑا مشکل کام ہے، اس لیے ہم نے مدرس کی ایک مثال پیش کی کہ تیر کمان سے تجاوز کر کے اپنے ہدف پر لگا، یہ ہے ہدف، تجاوز کرنا کمان سے ہدف تک، یہ معنی آتا ہے۔ تو یہ تجاوز کا معنی ہے۔ کہتے ہیں نہ ہو رمیت السہم عن القوس، سے میں نے تیر کو پھینکا اور یہ تجاوز کر گیا قوس سے، یعنی کمان سے تجاوز کر کے اپنے ہدف پر جا کے لگا۔ تجاوز کرنا کس سے؟ قوس سے۔ یہ معنی جو ہے اس کو سمجھنا بھی ذہین لوگ سمجھ سکتے ہیں، یہ معنی اتنا آسان نہیں ہے۔ یعنی صلی اللہ علیہ وآلہ، یہ کاف کے بعد ما آ جانے کے باوجود الناس کو جر دیا۔ لوگوں کی دو قسمیں، یا اس پر جرم واقع ہوا ہوگا یا جرم کرنے والا ہوگا، مجروم علیہ و جارم، یا جرم کرنے والا ہوگا۔ حذفت رب و جرت مضمرتاً
بعد بل کہتے ہیں ربا حذف کر لیا تو وہ محذوف رہ کر بھی بعد بل بعد فا اور بعد واو ربا حذف ہو کر کے بھی جر دیا کرتا ہے. حذفت ربا و جرت مضمرتن، حذف کر دیا جائے ربا کو اور یہ ربا تقدیر میں رہ کے جر دیتا ہے، لیکن بعد بل، بل کے بعد بہوا قلیل، یہ قلیل ہے. بل بلدن یعنی بل رب بلدن، ربا جو تقدیر میں رہ کے جر دے رہے. مل الاقوام فتمہ، بہت سارے شہر، مل الاقوام فتمہ، مل او کا مطلب پر، بھرا ہوا ہونا. مل الاقوام بھرا ہوا ہونا، اس غبار سے، اقام کو کہتے ہیں گھڑے کو، فتم کہتے ہیں مٹی سے بھر جانا ہے. وہ گھڑے جو مٹی سے بھر گئے، گھڑے اس شہر میں بہت پڑ گئے تھے لیکن اس کے باوجود مٹی سے وہ بھر گئے. بلدن بہت سے ایسے شہر ہیں. مل الاقوام کہ گھڑوں کا بھر جانا، فتمہ اس کے جو ہے مٹی جو اڑی تو اس کے اندر جو بھر گیا. تو ایسے شہر بہت سارے ہیں. تو یہاں پر اصل یہ ربا تقدیر میں رہ کر بلدن کو جر دے رہا، اور بعد الفاء اور فا کے بعد بھی ربا تقدیر میں رہ کر جر دیا کرتا. وہ قلیل، یہ بھی قلیل ایزن نہ ہو. ومثلو کے حبلا قد ترقت و مرسعن، تم اس عورت کی طرح ہو کہ جو حاملہ ہو، کہ جس کے ساتھ مباشرت میں نے کی ہو. و مرسعن عطف حبلہ پر. تو یہاں پر شاہد مثال یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ فا کے بعد ربا تقدیر میں رہ کر مثلکا کو جر دے رہا. تمہاری اس عورت کی مثال ہے کہ جو حاملہ ہو، جس کے ساتھ مباشرت واقع ہوئی ہو. وبعد الواو اور واو کے بعد شاء العمل، یہ کثرت کے ساتھ عمل ہے کہ ربا تقدیر میں رہ کر عمل کرے گا. حتی قال بعضهم، یہاں تک کہ بعض لوگوں نے کہا ان الجر بالواو نفسها، یہاں تک کہ یہ جر جو ہے خود واو کے ذریعے سے ہے. نہ ہو ولیل کموج البحر، بعض لوگوں نے کہا کہ اس واو نے جر دیا ہے، جبکہ اصل میں واو کے بعد ربا تقدیر میں اس نے جر دیا، لیکن اتنا جر زیادہ ہو گیا کہ جس کے نتیجے لوگ کہنے لگے کہ واو نے جر دیا، جبکہ واو نے جر نہیں دیا، ربا تقدیری نے جر دیا واو کے بعد جو چھپا ہوا ہے. بہت ساری راتیں دریا کی موج کی طرح ہے. ربما جرت محذوفتن دون حرف، اور ربا بسا اوقات جر دیا کرتا ہے در حالت کہ محذوف ہے، دون حرف بغیر کسی حرف کے، نہ واو ہوگا نہ فا ہوگا نہ بل ہوگا، کچھ بھی نہیں، پھر بھی جر دے گا نہ ہو. ورسم دور وقفت فی طللہ، میں نے رسم دورن یعنی ربا رسم دورن، بہت ساری گھر کی علامتوں کو میں نے پہچان لیا. وقفت نے پہچان لیا، فی طللہ ان کی نشانیوں کے ذریعے سے. تو یہاں پر رسم دارین شاید مثال ہے کہ ربا تقدیر میں نے بغیر کسی حرف کے جر دے رہا ہے. وقد یجر السوا ربا لدا حذف لہو، کہتے ہیں کبھی کبھی ربا کے علاوہ کچھ اور حروف ہیں جو جر دے رہے ہوں گے. وقد یجر بالسوا ربا، ربا کے سوا جر دیا جائے گا باقی حروف سے. لدا حذف لہو، جب باقی حروف، لہو کی ضمیر اس سوا کی طرف پڑ، باقی حروف کو جب حذف کر دیا جائے. وہ سماؤن، اور یہ حذف کر کے جر دینا سمائی ہے کہ قول بعضهم، جیسے بعض لوگوں قول. وقد قیل لہو، اور اس قول کے لیے کہا گیا کیف اصبحت،
آپ نے کیسے صبح کی؟ تو کہتے ہیں خیرن. خیرن کا مطلب کیا؟ یعنی علی خیر، اللہ جو ہے تقدیر میں رہ کے جر دے رہا ہے. والحمدللہ ای علی خیرن، اللہ کی حمد ہے کہ خیر پر میں نے صبح کی ہے. تو خیر کے اوپر اللہ جو ہے بغیر کسی قانون کے حذف ہو گیا ہے. وبعضہ یرا متردن، اور بعض مثال اس حذف ہونے کی وہ دیکھی گئی بہت کثرت کے ساتھ. مترد یعنی کثرت کے ساتھ. یقاس علیہ، جس مثال پر قانون بھی جاری کیا جاتا، سما پر خالی موقوف نہیں ہے نہ ہو. بکم درہمن اشتریتو، بکم درہمن اشتریتو، اشتریتا، کتنے درہم میں تم نے اس مال کو خریدا ہے. تو بکم من درہمن تھا، من کو حذف کر دیا گیا. کتنے درہم؟ ساری دنیا کے تو درہم نہیں، درہموں میں سے بعض کتنے درہم سے آپ نے اس چیز کو خریدا ہے. بکم من درہمن، آپ نے کتنے درہم میں، من سے پہلے، درہمن سے پہلے ایک من موجود ہے. وَمَرَرْتُ بِرَجُلٍ صَالِحٍ إِلَّا صَالِحٍ فَطَالِحٍ، میں گزرا ایک مرد صالح سے مگر یہ کہ یہاں پر صالحٍ فطالحٍ جو لکھا ہوا ہے، یہ صالحٍ اس کے فطالحٍ، اس کو حکا ہو یونس، اس کو یونس نے حکایت کہ یوں کہا ہے، ای ان لا امر بصالح فقط مررت بطالح. یہ جو ہے اللہ کے بعد ان لا امر، میں نہیں گزرا بصالح، ایک صالح مرد سے، فقط مررت بطالح، میں ایک کنجوس آدمی کے قریب سے گزرا، پست آدمی کے قریب سے گزرا. تو یہاں پر جو ہے طالحن اور صالحین کو ایک حرف جر نے جر دیا، صالحین کو بھی با تقدیری نے اور طالحین کو بھی با تقدیری نے جر دیا. بلکہ اس میں خالی جو ہے با نہیں بلکہ بہت ساری چیزیں تقدیر میں رہ کر جر دے رہی ہیں. صلی اللہ علیہ